دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، دنیا میں لہرایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے اس اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، احمد علی گنگوہی تھانوی مدنی ہمارے رہبر ہیں، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، شرک و بدعت کے بیماروں کو، شرک و بدعت کے بیماروں کو جام توحید پلایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ انتخاب مصطفیٰ ہوتی اعتراض عائشہ پہ ہوتا، جواب مصطفیٰ دیتے، نہ ان کا انتخاب ہے نہ جواب دیا ہے، جس خدا کا انتخاب تھا اس خدا نے جواب دلیل کون سی دے رہے ہیں؟ واجب والی، اور ان کا موقف کیا ہے؟ سنت والا۔ تو جو دلیل ہے وہ ان کا دعویٰ نہیں، اور جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل نہیں۔ ماں کو ماں سمجھ کر دیکھا، اللہ نے حکم دیا تھا یہ تیری ماں ہے، اس کی محبت میں تم دیکھو گے تمہیں حج اور عمرہ مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ اسی مسئلے پر جب تک تمام آیات اکٹھی نہ ہو، احادیث اکٹھی نہ ہو، آثار اکٹھے نہ ہو، بزرگوں کی عبارات اکٹھی نہ ہو، بات سمجھ نہیں آتی۔ حنبلی علماء کہتے ہیں فقہ کا اختلاف فقہ سے، مجتہد کا اختلاف مجتہد سے، فقیہ کا اختلاف فقیہ سے، اور یہاں کے غیر مقلد کہتے ہیں نہ، وہاں پر
ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، ایک طرف ابو حنیفہ ہیں، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان حدیث ہے اور دوسری طرف یہ امام مسلم کی فقہ سند ہے۔ تھی، اور یہ ساری کی ساری سند جو ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کی جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے اس کے ساتھ لگا دی ہے، اور یہ کام فتاوی ثنائیہ کے اندر بھی موجود ہے، فتاوی علماء حدیث۔ ہمارا کوئی بھی عقیدہ اور کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا ماخذ، اس کا مستدل 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ اے کاش تو امام ابن ماجہ سے لے لیتا، امام ابن ماجہ سے پوچھ لیتا، ابن ماجہ تو نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، تیرے سارے اشکال ختم ہو جاتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تمام عنوانات پر بحث کرتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ شاہ صاحب فی البدی آپ دیدہ ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، لوگ تو بطور واقعہ کے بیان کرتے ہیں، میرے تو خاندان پہ بیتی ہے۔ تکمیل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا، تمکین دین صحابہ نے کر کے دکھا دیا، تکمیل دین ابو حنیفہ نے کر دی، مالک نے کر دی، سمجھے، اور تطہیر دین دیوبند نے کر علماء دی۔ دیوبند اہل علم تھے، اہل علم گالیاں نہیں دیتا، یاد رکھنا، منبر رسول ہو اور عالم دین ہو، اس کی زبان سے گالی ہزار اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، تو نے السلام سے شروع کی، جنازہ 4 تکبیر سلام پہ ختم ہوتا تھا، تو نے دعا مانگ لی، اشارہ سلام ثواب کا میرا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو نے شروع کیا یہ نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ کی جھڑیاں مارنا، یہ نہیں تھا، تو نے شروع کیا، تو نے دین کو بدلا ہے، تو نے دین کو۔ جو طبقہ آج مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے نہ ہونے کی بات کرتا ہے، وہ عام طور پر ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ اعمال تقرب کا ذریعہ ہے، اور ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ جب اعمال کا وسیلہ جائز ہے تو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بدلیں گے۔ خلیفہ راشد کی سنت، صحابی نہیں، خلیفہ راشد کی سنت اور خلیفہ راشد کا اجتہاد۔ خلیفہ راشد کی سنت کو دیکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اشارہ کر کے بتا دیا، باب المصحف کا قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے سلام کو ہاتھ اور خلفائے راشدین، یہ آپ حضرات میں بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیا ہے یہ تکمیل نبوت والا کام ہے۔ صحابہ یاد رکھو، تمہارے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اس ایک آدمی کو ثواب ملے گا جو مقتضیات دین کے مطابق گفتگو۔ جیسے اس وقت آپ بڑوں کی نگرانی میں علم حاصل کر رہے ہیں، کل جب عمل کے میدان میں جائیں گے تو بڑوں کی نگرانی میں بھی رہنا۔ ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو سند پہنچی ہے وہ بھی حنفیوں کے ذریعے آخر میں جو تم نے پتھر دیکھا وہ اللہ کے آخری پاک پیغمبر کا دین اس دنیا میں آیا۔ کوئی حضرت آپ نے باتھ روم صاف نہیں کیا ہے، آپ نے میرا دل صاف کیا ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ اور نقشبندیہ میں اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما۔ ابو حنیفہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ قال اللہ وقال رسول، سچے کلام کو عام کیا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کیا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کیا۔